اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مکتوب نمبر 35 محبت ذاتی کے مقام کے بیان میں، جس میں کہ انعام اور ایلام برابر ہوتا ہے، یہ بھی میاں حاجی محمد لاہوری کی طرف صادر ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجانا اللہ سبحانہ و ایاکم عن زیغ البصر بحرمت سید البشر علیہ وعلی آلہ الصلوات و تسلیمات۔ اللہ تعالیٰ بطفیل حضرت سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم نظر کی کجی یعنی غیر اللہ کی طرف مائل ہونے سے محفوظ فرمائے۔ دعا لکھیے۔ سیر اور سلوک سے مراد نفس امارہ کا تزکیہ ہے اور اس کی تطہیر ہے۔ سیر اور سلوک سے مقصود یہ ہے کہ نفس امارہ پاکیزہ ہو جائے، تاکہ جھوٹے خداؤں کی عبادت سے جو کہ خواہشات نفسانی کے وجود سے پیدا ہوتے ہیں چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ یعنی ہر خواہش ایک خدا کا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مقام ہے جس کا حکم چلے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ مقام یہ ہے کہ اس کا حکم بندے پر چلے۔ تو جو خواہش کی پیروی کر رہا ہے تو اس کے وجود پر اللہ تعالیٰ کا حکم چلنے کے بجائے اس کی خواہش کا حکم چل رہا ہے۔ اس طرح سے اس نے گویا اب جتنی خواہشیں ہیں اتنے خدا ہیں۔ تو جب نفس کا تزکیہ ہو جائے گا تو پھر خواہشات کی تعمیل میں وہ زندگی نہیں گزارے گا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں زندگی گزارے گا۔ اس طرح سے کئی جھوٹے خداؤں کی اس کو اس کی سے بندگی سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اور حقیقت میں ایک واحد اور برحق معبود خدائے تعالیٰ و تقدس کے سوا کوئی توجہ کا قبلہ نہ رہے۔ یہ ہے سیر اور سلوک سے مقصود، اور اس پر کسی بھی مقصد کو اختیار نہ کرے، خواہ وہ دینی مقاصد میں سے ہو یا دنیاوی مطالع میں سے۔ یعنی یہ جو اس کا سلوک ہے، اس سلوک پر یہی مقصد بس کہ میں جھوٹے خداؤں سے چھٹکارا پا جاؤں ان کی بندگی سے، اور ایک حق تعالیٰ کی بندگی نصیب ہو جائے۔ بس سلوک سے مقصود کوئی اور مقصد اختیار نہ کرے کہ میں سلوک طے کر رہا ہوں، حتیٰ کہ اگر کوئی دینی مقصد بھی پیش نظر ہو اس کی بھی نفی کرے، اور بھی کوئی دینی مقصد بھی مقصود نہ ہو۔ دینی مقاصد اگرچہ نیکیوں میں سے ہیں، لیکن یہ ابرار کا کام ہے، مقربین ان کو برائیاں جانتے ہیں۔ یعنی دینی مقاصد کے حصول کے لیے سلوک طے کرنا اور محنت کرنا کہ مجھے یہ دینی مقصد حاصل ہو جائے، تو یہ ابرار کا کام ہے جو عام نیک لوگ۔ مقربین اس مقصد کے لیے نیکی کرنے کو وہ ٹھیک نہیں جانتے، برا جانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر نیکی کرنی ہے تو صرف ایک ذات کے لیے کریں، بس دوسرے مقاصد کے لیے نیکی نہ کریں، یہ ان کی نظر بلند ہوتی ہے۔ اور سوائے ایک ذات حق کے اور کسی کو اپنا مقصود خیال نہیں کرتے۔ مقصود وہی ہے، مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کی رضا ہے۔ یہ دولت فنا کے حاصل ہونے اور محبت ذاتی کے ثابت ہونے پر منحصر ہے۔ یہ نظر آدمی کو تب نصیب ہوتی ہے جب اس کو فنا کا مقام نصیب ہو جاتا ہے۔ فنا کا معنی یہی ہے، یعنی اس کا مقصود اس کی نظر میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہ رہے۔ یہ فنا کا تقاضا بھی یہی ہے، اور حق تعالیٰ سے محبت ذاتی کا تقاضا بھی یہی ہے، کیونکہ اس مقام میں انعام اور ایلام برابر ہیں۔ یعنی جب یہ محبت ذاتی نصیب ہو جاتی ہے بندے کو، تو پھر حق تعالیٰ کی طرف سے اس کو انعامات عطا ہوں
یا حق تعالیٰ کی طرف سے اس کو تکلیفیں اور آزمائشیں ہیں تو وہ اس محبت میں فرق نہیں پڑتا، پھر وہ اس کی بندگی میں فرق نہیں آتا اور اس کی عبادات کے انداز میں یا مقدار میں فرق نہیں آتا۔ وہ جو انعامات کی حالت میں جس کیفیت میں بندگی کر رہا ہے تکلیف میں بھی وہی کرتا، اور جو محبت ذاتی میں نہیں پہنچا، جب اچھے حالات آتے ہیں تو رک جاتا ہے، مڑ جاتا ہے، بے فکرہ ہو جاتا ہے۔ جب تھوڑی سی جھنجھوڑ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور تکلیفیں آتی ہیں، پھر سجدے پر سجدے، دعاؤں پر دعائیں، وہ تکلیف۔ تو اس کا معنی ہے کہ یہ صرف اپنی تکلیف ٹلوانے کے لیے اس کی بندگی ہے، حق تعالیٰ کی ذات کے لیے نہیں۔ تو اس کو محبت ذاتی ابھی نصیب نہیں ہوئی کہ اس کی جو بندگی کا مقصد ہے وہ غیر اللہ ہے، وہ بھی غیر اللہ، اگرچہ ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن مقربین کی جو نظر ہے وہ بلند ہے۔ عذاب میں بھی وہی لذت ہے جو کہ نعمت دینے میں ہے، یعنی حق تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی مصیبت بھی آئی ہے تو وہ یہ جانتا ہے کہ مجھے میری آزمائش میرے محبوب کی طرف سے ہے، تو اس کو اس تکلیف میں بھی لذت آتی ہے، اس کو یہ جان کر، یہ محسوس کر کہ آخر وہ میرا محبوب ہے، میرا محب ہے، تو اس نے مجھے تکلیف کسی مقصد کے لیے دی ہے، مجھے تنگ کرنے کے لیے نہیں دی، تو وہ میرا فائدہ ہے اس میں، وہ پھر اس کو خوشی ہوتی ہے اس کو۔ یہ حضرات اگر بہشت کی طلب کرتے ہیں تو اسی لیے کہ وہ حق تعالیٰ و تقدس کی رضا کا مقام ہے، یعنی یہ بہشت کے طالب ہوتے ہیں، یا اللہ میں جنت نصیب فرما، لیکن جنت جو مانگتے ہیں وہ نعمتوں اور لذتوں کے حصول کے لیے نہیں مانگتے، بلکہ اس لیے مانگتے ہیں کہ وہ حق تعالیٰ کی رضا کا محل ہے، اور اس کے طلب کرنے میں حق تعالیٰ شانہ کی رضامندی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ جنت مانگو، تو ہم اس لیے مانگتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں کہ میرا حکم انہوں نے پورا کیا کہ جنت مانگی ہے، تو یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جنت مانگ رہے ہیں، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں کر رہے۔ کیسی اونچی نظر ہے۔ اور دوزخ سے پناہ اس لیے مانگتے ہیں کہ وہ حق تعالیٰ کے غضب کا مقام ہے، اصل مقصود حق تعالیٰ کا غضب سے بچنا ہے، اس لیے دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں، اور حق تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ دوزخ سے پناہ مانگو، اس لیے اللہ تعالیٰ اس پناہ مانگنے پر خوش ہوتے ہیں۔ بہشت کے طلب کرنے سے ان کا مقصد نفس کی لذت طلب کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی دوزخ سے ان کا پناہ مانگنا رنج اور تکلیف کے باعث، کیونکہ جو کچھ محبوب کی طرف سے ہے وہ ان بزرگوں کے نزدیک پسندیدہ اور عین مرضی کے مطابق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آ جائے بس وہ پسندیدہ ہے۔ کل ما یفعلہ المحبوب محبوب، محبوب جو کام کرتا ہے وہ بھی محبوب ہی ہوتا ہے۔ اخلاص کی حقیقت یہاں حاصل ہوتی ہے، یہ ہے اخلاص اعلیٰ درجے کا اخلاص، جب یہ چیز نصیب ہے، اخلاص کی حقیقت یہاں حاصل ہوتی ہے، اور باطل خداؤں کی عبادت سے چھٹکارا اسی مقام میں میسر ہوتا ہے۔ جب یہ مقام یعنی محبت ذاتی کا مقام نصیب ہو جائے، اب اس کو باطل خداؤں سے، وہ جو قرآن پاک میں آ رہا ہے، افرائیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تو نے اس بندے کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ بتوں کو صرف معبود بنایا جاتا ہے، نہیں، بتوں کو نہیں، خواہش کو، اصل بتوں کے جو پجاری ہیں وہ بھی اصل خواہش کے ہی پجاری ہیں، کیونکہ اصل تو ان کو ان کی خواہش نے حکم دیا کہ ان کے سامنے سجدہ کرو، تو وہ اصل خواہش کے ہی پجاری ہیں، بتوں کے پجاری بھی بظاہر بتوں کے پجاری ہیں، اصل خواہش کے پجاری ہیں۔ تو کسی کو خواہش نے بتوں کا سجدے کیا کہا، کسی کو خواہش نے کسی اور کام میں لگا دیا، اب ہیں تو دونوں ہی خواہش کے پجاری، دونوں ہی خواہش کے پجاری ہیں۔ تو اس لیے جب اس خواہشات کی لذت اور اس تک تعمیل سے
بندہ باہر آ جاتا ہے، شریعت کے دائرے میں آ جاتا ہے، اب اس کو حقیقت اخلاص کی حقیقت اور توحید کی حقیقت نصیب ہوئی ہے۔ تو اخلاص کی حقیقت یہاں حاصل ہوتی ہے، اور باطل خداؤں کی عبادت سے چھٹکارا اسی مقام میں میسر ہوتا ہے، اور کلمہ توحید اسی وقت درست ہوتا ہے، یعنی اب کلمہ توحید کی پوری حقیقت اس کو نصیب ہوئی ہے۔ وَبِدُونِ خَرْجُ الْقَطَعَاتِ، اس کے بغیر بے فائدہ رنج اور تکلیف اٹھانا ہے۔ محبت ذاتی جو کہ اسماء اور صفات کے ملاحظہ اور محبوب کے انعام اور اکرام کے وسیلہ کے بغیر ہو، مقصود کا حاصل ہونا بہت مشکل ہے۔ یعنی محبت ذاتی کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی یعنی محبت ذاتی، کسی کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، کیوں؟ وہ میرا رازق ہے، مجھے رزق دیتا ہے۔ اب یہ محبت تو ہے لیکن ایک صفت کے ذریعے سے ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رزاق کے ذریعے سے، وہ میرا زندہ پیدا کرنے والا ہے، وہ میرا پالنے والا ہے، تو یہ بھی محبت ہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن اس کی صفات کے ذریعے سے، اس کے انعامات کے ذریعے سے۔ تو محبت ذاتی یہ ہے کہ جب اس سے محبت ہو تو درمیان میں صفات کا واسطے کا لحاظ نہ رکھے، یہ لحاظ بھی ختم ہو جائے، صرف براہ راست ذات سے ہی محبت، صفات کے واسطے کے بغیر، اس کی اوصاف اور اس کے اسماء کے واسطے کے بغیر، لحاظ کے بغیر اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت ہو، پھر اب وہ اس کی طرف سے جو بھی آئے گا تو وہ اب وہ برابر ہوگا، اس کو وہ برابر ہوگا۔ یہ اونچا مقام ہے اور یہ بہت آخری مقام ہے۔ تو محبت ذاتی جو کہ اسماء اور صفات یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے ملاحظہ اور محبوب کے انعام اور اکرام کے وسیلہ کے بغیر، ادھر سے انعام ہو رہا ہے یا اکرام ہو رہا ہے برابر ہے، کیونکہ انعام کی وجہ سے محبت نہیں کی تھی، یا اس کہ مجھے اللہ تعالیٰ انعام دیں گے، اس نیت سے محبت نہیں تھی، تو اس کا حاصل ہونا بہت مشکل ہے، اور شرکت کو جلا دینے والی اس محبت کے بغیر فنائے مطلق حاصل نہیں ہو۔ یعنی یہ ہے فنائے کامل، جب یہ چیز نصیب ہو جائے، یہ فنائے مطلق ہے، یعنی فنائے کامل ہے، اور جب یہ نصیب ہو جاتی ہے تو پھر اب حق تعالیٰ کے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوا، اب شرک کی سے مکمل طور پر اس کو نجات ملتی ہے، خالص توحید اس کو میسر نصیب ہوئی ہے۔ آگے مثنوی کے کچھ اشعار لکھے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ جب کہ روشن عشق کا شعلہ ہوا، ما سوا معشوق کے سب جل گیا، غیر حق کو تیغ لا سے قتل کر، بعد ازاں کر اس کے باقی پر نظر، رہ گیا اللہ باقی سب فنا، عشق شرکت سوز تجھ کو مرحبا۔ یعنی عشق جو ہے وہ شرکت کو جلا دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو مقصود ہونے میں اور متوجہ کرنے میں بھی وہ گوارا نہیں کرتا، ایک ہی ذات اس کا مقصود ہو، بس یہی، اور تصوف کی حقیقت یہی بیان کی گئی کہ تصوف کا جو مقصود ہے آخری وہ اخلاص کا حاصل ہونا، اخلاص کا معنی یہ ہے۔ اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو جب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے حکم فرمایا کہ اپنے حالات لکھو، تو حضرت رحمہ اللہ نے اس میں جو اپنے حالات لکھے ان میں سے ایک بات یہ بھی لکھی کہ اب لوگوں کی مدح اور ذم میری نظر میں برابر ہو گئی، یعنی کوئی مجھے برا کہے کوئی مجھے اچھا کہے تو مجھے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لوگوں کی تعریف سے خوشی نہیں ہوتی، برا بھلا کہنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، مدح ذم برابر ہو گئی۔ یہ وہ مقام ہے یعنی اخلاص کا حالت ہے کہ جن کی نظر اب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، اور درمیان میں اپنی خواہشات اور مقاصد اور اپنی لذات ان سب سے وہ اس کی نظر ہٹ چکی ہے۔ یہ اعلیٰ درجہ ہے اپنے توحید کا۔ حق تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ سے نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔